الرحیم۔ الاسلوب العلمی، اسلوب علمی بتایا گیا تھا کہ کلام کے 3 اسالیب ہوتے ہیں، اس میں سے پہلا اسلوب ہے اسلوب علمی۔ کس کو کہتے ہیں اسلوب علمی؟ تو اس کو ہم آسان انداز میں اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہے کسی فن میں یا کسی موضوع پر، وہ کتابوں میں جو انداز تعبیر اختیار کیا جاتا ہے وہ انداز تعبیر جو اسلوب علمی ہے۔ انداز تعبیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عبارت کو بیان کرنے کا انداز، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انداز تعبیر۔ تو عام طور پر جیسے آپ نے کتاب لکھی وضو کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، تو اس میں جو آپ اسلوب اختیار کریں گے وہ اسلوب کون سا کہلائے گا؟ اسلوب علمی۔ آپ پہلے وضو کا ثبوت جو ہے، وضو کے فضائل، وضو کا ثبوت، وضو کا طریقہ، اس طرح کی چیزیں جو بھی بنیاد میں آپ لے لیں، یا وہ پہلے وضو کے فضائل لے لیں، اس میں جو عبارتیں لائی جاتی ہے وہ اسلوب علمی کے طور پر عبارتیں لائی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں ہوا اہدأ الاسالیب، اہدہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ہدعن سے بنا، اس کا معنی آتا ہے سکون دینا۔ کیا دینا؟ ہاں، اہدأ الاسالیب اسلوب میں سب سے زیادہ اطمینان بخش اسلوب ہے، یہ زیادہ پریشان کن نہیں ہوتا ہے۔ ایک قاری کے لیے آپ لکھیں گے وضو کرنے کا طریقہ، اس میں کیا بہت گہری گہری باتیں لکھیں گے کہ منطقی قاعدوں سے استدلال کریں گے؟ کیا ایک آسان انداز آپ اختیار کریں گے جس سے آپ کی مافی ضمیر کو قارئین تک پہنچانا آسان ہو جائے۔ وَأَكْثَرُهَا احتیاجاً إِلَى الْمَنْطِقِ السَّلِيمِ وَالْفِكْرِ الْمُسْتَقِيمِ۔ حاضمر کا مرجع جو اس اسالیب ہے، حاضمر کا مرجع کیا ہے؟ ہاں، اور اس میں فکر سلیم، درست فکر اور درست بولی، بیٹھیے، درست فکر اور درست بولی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ لفظی معنی ہوگا ان میں زیادہ اکثر ہے ضرورت پڑنے کے اعتبار سے یا محتاج ہونے کے اعتبار سے۔ کس چیز کا محتاج ہونا؟ منطق سلیم، یعنی سلامت والی گفتگو، سلیم گفتگو، اور فکر مستقیم یعنی درست فکر، اس کو ہم اردو میں بولیں گے درست خیالات اور اچھے بول، اس میں اچھے بول کی اس میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ درست خیالات اور اچھے بول کی اس میں کیا پڑتی ہے؟ زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وَأَبْعَدُهَا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ تمام اسلوب میں یہ اسلوب سب سے زیادہ بعید ہے۔ کس بات سے؟ عن الخیال الشعری، شعری خیال سے۔ کس چیز سے؟ ہاں، شعری خیال میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مفہوم کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کر کے ادا کیا جاتا ہے، کسی مفہوم کو تھوڑا الگ انداز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ سیدھا سادہ جو مفہوم ہوتا ہے، یعنی ایک مفہوم جس کو سیدھے سادے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، سیدھے سادے الفاظ میں بیان نہ کر کے اشعار میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو مختلف طرح کے سوچ کے ساتھ، مختلف طرح کے نادر خیال کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شاعر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ پریشان ہو کے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بے اعتنائی کو بتانا چاہتا ہے۔ کس کو بتانا چاہتا ہے؟ بے اعتنائی کو، بے توجہی کو، اور اس کی بے نیازی کو، کہ یہ کسی پہ دھیان نہیں دیتا، اس کے چکر میں جو بھی پڑتا ہے سب پریشان ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح بولنا چاہیے کہ میرے محبوب سے جو رابطے میں آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کو وہ اشعار کی شکل میں جب غالب بیان کرے گا تو اس طرح کہے گا، کیا وہ رنگ بل دود چراغ محفل، کیا وہ شعر کسی کو یاد ہے کیا؟ بوئے گل، یاد نہیں آ رہا ہے، سوز دل بوئے گل دود چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا وہ پریشان نکلا۔ وہ ایک اس میں 3 طرح کی چیزوں کے بارے میں اس نے غالب نے کہا ہے کہ دل کی آہ یا دل کی خواہش، اور پھول کی مہک، اور چراغ کا دھواں۔ دل کا اشتیاق، پھول کی مہک اور چراغ کا دھواں، جو تیری محفل سے نکلا وہ پریشان نکلا، جو تیری محفل سے نکلا وہ پریشان نکلا، یعنی دھواں بھی پریشان ہو کر تیری محفل سے نکل جاتا ہے۔ تیرے محفل میں چونکہ طرح طرح کے پھول محفل کو سجانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کی خوشبو، بولیے،
نکل جاتی ہے، اور جو وہاں بیٹھا ہوا عاشق رہتا ہے وہی پریشان ہو کر کیا ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو خیال کی ندرت ہوتی ہے اشعار میں، لیکن آپ تحریر کر رہے ہیں، کوئی مضمون نگاری کر رہے ہیں، کوئی کسی موضوع پر کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں، تو اس میں اشعار کی طرح جو ہے خیال کی ندرت کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وَأَبْعَدُهَا عَنِ الْخَيَالِ الشِّعْرِيِّ، خیال شعری سے اس کا دور ہونا کیا ہے، ضروری ہے، یعنی بہت دور ہوتا ہے یہ اسلوب۔ لِأَنَّهُ، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لِأَنَّهُ يُخَاطَبُ الْعَقْلُ، اس لیے کہ اس میں سیدھا عقل سے خطاب ہوتا ہے، سامنے والے کی سمجھ سے۔ اس میں خطاب کس سے ہوتا ہے؟ عقل سے۔ وَيُنَاجَ الْفِكْرُ، اور فکر سے مناجات ہوتا ہے، فکر سے سرگوشی کی جاتی ہے، جو آپ کی سوچ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ وَيُشْرَحُ الْحَقَائِقُ الْعِلْمِيَّةَ، یا یشرح الحقائق العلمیہ، یہ اسلوب حقائق علمیہ کی وضاحت کرتا ہے، التی لا تخلو من غموض و خفا، جو پوشیدگی اور خفا سے خالی نہ ہو، یعنی کسی چیز میں پوشیدگی ہے، کسی چیز میں خفا ہے، تو اس کو یہ اسلوب کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اور اشعار میں پوشیدگی لائی جاتی ہے، اشعار میں پوشیدگی لائی جاتی ہے، اور یہاں پوشیدگی کو کیا کیا جاتا ہے؟ دور کیا جاتا ہے۔ وَأَظْهَرُ مِيزَاتِ هَذَا الْأُسْلُوبِ الْوُضُوحُ، اظہر میزاتی هذا الاسلوب، اس اسلوب کی زیادہ ظاہر خصوصیت، میزات کا ترجمہ کیا کیجئے؟ میزتن کا معنی خصوصیت، اس کی جمع ہے میزات۔ اس اسلوب کی سب سے واضح خصوصیت الوضوح، کیا ہے؟ واضح ہونا۔ اس اسلوب کی سب سے زیادہ ظاہر خصوصیت کیا ہے؟ اس کا واضح ہونا۔ آپ کسی چیز کے مفہوم کو جتنا زیادہ واضح انداز میں بیان کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا اسلوب علمی کہلائے گا، لیکن اسلوب ادبی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلوب ادبی میں جو ہے کسی چیز کو وضاحت سے نہیں بلکہ اشارے میں، کنایے میں، استعارہ میں، تشبیہ میں، خفا کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا۔ وَلَا بُدَّ أَن يَبْدُوَ فِيهِ أَثَرُ الْقُوَّةِ وَالْجَمَالِ، اور اس میں قوت اور خوبصورتی کے اثر کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَلَا بُدَّ، اور ضروری ہے، أَن يَبْدُوَ فِيهِ، کہ اس میں ظاہر کرے، کس چیز کو ظاہر کرے؟ اثر القوۃ والجمال، قوت اور جمال، یعنی خوبصورتی کے اثر کو، یعنی بڑے مضبوط انداز میں جو ہے مضمون نگاری ہونی چاہیے، اس میں لوچ پوچ، اشارہ کنایا ہے نا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وَقُوَّتُهُ فِي سُطُوحِ بَيَانِهِ وَرَصَانَةِ حُجَجِهِ، اور اس کی قوت کس میں ہے؟ یعنی کلام قوی کیسے ہوگا؟ فی سطوع بیانہ، فی سطوع بیانہ، اس کے بیان کی وضاحت میں ہے، بیان کی، ورصانۃ حججہ، اور اس کے دلائل کی مضبوطی میں ہے۔ رصانت کا معنی کیا کریں گے؟ مضبوطی، اس کے دلائل کی مضبوطی میں ہے۔ وجمالہ فی سہولت عباراتہ، اور اس کی خوبصورتی کس میں ہے؟ عبارت کی آسانی میں، جتنی آسان عبارت لائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا وہ اسلوب کیا ہوگا؟ خوبصورت ہوگا۔ وسلامت الذوق فی اختیار کلماتی، اور اس کے کلمات کے اختیار کرنے میں ذوق سلیم کے ہونے میں، یعنی آسان عبارت آپ کیسے لائیں گے؟ جب آپ کا ذوق سلیم الفاظ کو اختیار کرنے میں آپ کے پاس ذوق سلیم ہو، الفاظ کے اختیار کرنے میں آپ کے پاس کیا ہو؟ ذوق سلیم ہو۔ تو یہ جو ہے نا دھیرے دھیرے آتی ہے، یہ چیزیں کیسے آتی ہے؟ فوراً نہیں آتی۔ کثیر تعداد میں آپ کلام شعراء کا مطالعہ کریں گے، ادبی مقالے اور جو ہے مضامین وغیرہ پڑھتے رہیں گے، لکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اردو ادب اور اردو لغت کی کتابوں سے آپ کا بار بار سابقہ پڑھتا رہے گا، یعنی اردو ادب کی بات چل رہی ہے، عربی میں تو پھر اور اس سے زیادہ محنت کی ضرورت پڑے گی۔ کسی بھی زبان میں اگر آپ ادبی طور پر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مشق اور تجربہ کی بہت زیادہ حاجت پڑتی ہے۔ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ مشق اور تجربے کی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کس میں؟ فی سہولت عبارات، ہی عبارت کی آسانی میں، و سلامت الذوق فی اختیار کلمات، ہی کلمات کو پسند کرنے میں، ذوق کے سلامت ہونے میں، و حسن تقریرہ المعنی فی الافہام من اقرب وجوہ الکلام، و حسن تقریرہ المعنی فی الافہام من اقرب وجوہ الکلام، کہتے ہیں معنی کو ذہن میں اچھے سے ثابت کرنا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اچھے سے ثابت کرنا میں نے ترجمہ کر دیا حسن تقریر کا، المعنی اس کا مفعول بھی بنے گا، کیا بنے گا؟
اور فی الافہام جو ظرف لغو بن جائے گا. افہام فہم کی جمع. ذہنوں میں عقلوں میں معنی کو بہترین انداز میں ثابت کرنا من اقرب وجوہ الکلام، کلام کے وجوہ میں سے سب سے قریب ترین میں سے ہے. یعنی اس اسلوب میں یہ ہوتا ہے کہ بہترین انداز میں آپ اپنی بات کو قارئین کے ذہن میں کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اتارنے کی، اس کو سمجھانے کی، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معنی کو بہترین انداز میں ذہنوں میں ثابت کرنا یہ کلام کی وجوہ میں سے سب سے قریب ترین وجہ ہوتی ہے اس اسلوب میں. فَيَجِبُ أَن يُعْنَى فِيهِ بِاخْتِيَارِ الْأَلْفَاظ، تو ضروری ہے کہ اس اسلوب میں، فیہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ضروری ہے کہ اس اسلوب میں الفاظ کے اختیار کرنے میں ارادہ کیا جائے الواضحۃ الصریحۃ فی معناہا، ایسے الفاظ کا جو واضح ہو اور اپنے معنی میں کیا ہو؟ صریح ہو. الخالیۃ من الاشتراک، اور اشتراک سے کیا ہو؟ ورنہ آپ جو ہے مثال کے طور پر اپنے مقالے میں ایسے لفظ کا بار بار استعمال کریں گے کہ لگے گا کہ یہاں پہ یہ مشترک لفظ اس نے استعمال کیا جس سے یہ والا معنی مراد ہے کہ وہ والا معنی مراد. تو قاری آپ کے مطلوب تک نہیں پہنچ پائے گا، آپ کا جو مقصود ہے اس تک نہیں پہنچ پائے گا. تو مشترک الفاظ کے استعمال سے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ فتوے کی جو زبان ہے وہ اسلوب علمی ہے. فتوے کی زبان کیا ہے؟ فتوے کی زبان بھی اسلوب علمی، یاد رکھیے گا. فتوے کی زبان میں آپ جو ہے ابہام اور خفا اور اشارہ، کنایہ وغیرہ سے کام نہیں لے سکتے. اس میں آپ کو کسی بھی دعوے کو مضبوط اور کلیئر اور واضح انداز میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیان کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے دلائل کو خوبصورت الفاظ میں پیش کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دعویٰ اور دلیل کے درمیان ربط و ضبط پیدا کرنا پڑتا ہے، ترتیب قائم رکھنی پڑتی ہے. کیا قائم رکھنی پڑتی ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ نے دعویٰ کیا اور دلیل میں پہلے دے رہے ہیں کہ نظام الدین اولیاء نے یہ فرمایا، پھر کہہ رہے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کہا، پھر قرآن پاک کی آیت پیش کرے اور بیچ میں ایک ضعیف حدیث لا رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ قرآن پاک کی آیت لانی پڑے گی. اس کی کوئی تفسیر معتبر ہے تو، اگر حدیث ہے تو اس کے شاہد یا اس کے معاون کوئی حدیث ہے تو وہ لانی پڑے گی. اس طرح سے کرنا پڑتا ہے. خیر. وَأَن تُؤَلَّفَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ فِي سَهُولَةٍ وَجِلَاءٍ، اور یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے. فَيَجِبُ سے ہے اس کا تعلق ہے نا، فَيَجِبُ أَن يُعْنَى اور فَيَجِبُ أَن تُؤَلَّف. تو ضروری ہے کہ ان الفاظ کو مرکب کیا جائے فی سہولت وجلاء، آسانی اور وضاحت کے ساتھ. آسانی اور حتیٰ تکون ثوبا شفا للمعنی المقصود، تاکہ یہ الفاظ معنی مقصود کے لیے صاف ستھرا کپڑا بن جائے. الفاظ کیا بن جائے؟ یہ تشبیہ ہے کہ ایک ہے جیسے آپ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ اشہد. ایک ہے آپ کپڑا پہن کر کے آپ لوگ، یہ کپڑا جو ہے ایک لفظ ہے. کپڑا کیا ہے؟ اور اس کے اندر جو جسم ہے وہ کیا ہے اس کا؟ بولو بھائی، معنی ہے اس کا. تو لفظ جو ہے وہ جسم کپڑے کی طرح ہے. لفظ کس کی طرح ہے؟ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے. تو معنی بھی خوبصورت ہو، معنی بھی کیا ہو، اور اس کے لیے جو لفظ لائیں گے، اس کو جو کپڑا پہنائیں گے اس معنی کو، وہ کپڑا بھی کیا ہونا چاہیے؟ صوفے. یہاں لفظ استعمال ہے صوفے شف. صوب شف کیسا ہونا چاہیے؟ یہ شفاف سے بنا ہے. صوب شف یعنی شفاف کپڑا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ معنی تو آپ کا بہت خوبصورت ہے، معنی آپ کا بہت خوبصورت ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کوئی سخی نہیں ہے، یہ ذہن میں معنی ہے. لیکن اس کے لیے جب آپ الفاظ کا استعمال کریں تو فوراً لفظ کا آپ نے استعمال کر دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. یعنی آپ کی مراد، آپ کے ذہن میں جو ہے لفظ کی مراد، وہ بڑی خوبصورت مراد ہے، لیکن اس مراد کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، وہ اس لیے لفظ کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے جسم کے لیے کپڑا صاف و شفاف ہو تو اچھا لگتا ہے، ایسی معنی کے لیے لفظ بھی کیا ہونا چاہیے؟ وَحَتَّى لَا تَصْبَحُ مَسَارًا لِلظُّنُونِ، اور تاکہ آپ کا کلام یا آپ کا اسلوب گمان کا ٹھکانہ نہ بن جائے. یہاں گمان سے مراد برے گمان کا ٹھکانہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بولو گے کہ میری مراد تو ہے نہیں تھی یہ، لیکن لوگ آپ کے الفاظ سے معنی کچھ اور نکالیں گے اور آپ کے بارے میں بدگمان ہوں گے. کیا ہوں گے؟ تو آپ کا کلام جو ہے مسارا للظنون ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟
مسار کا معنی ٹھکانہ، ظنون کا آماج گاہ، اور ظنون کا معنی طرح طرح کے گمان. وَمَجَالًا لِلتَّوْجِیہِ وَالتَّأْوِیلِ، اور توجیح اور تعویل کی اس میں گنجائش باقی رہے گی. پھر آپ کو بولنا پڑے گا نہیں میری یہ مراد تھی تو یہ مراد ہے. پہلے ہی مراد بیان کر دینا تھا نا، پہلے ہی لفظ کا استعمال درست کرنا چاہیے تھا. اور یہ بد مذہبوں سے بہت ہوا، بد مذہبوں سے بہت زیادہ ہوا. وہ آج تک جو ہے نا وہ اس کی مراد کیا ہے اس کو بیان کرنے میں پس و پیش کے شکار ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ ایک بار بالاستیعاب، اگرچہ روزانہ 3 صفحہ ہی پڑھیں، زلزلہ اور زیر و زبر پڑھیے. کیا پڑھیے؟ پڑھے ہیں کسی نے؟ کس نے پڑھا ہے مکمل نہیں پڑھا کسی نے؟ میں نے تو 3 بار پڑھا الحمدللہ. کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ ہاں. کس کی ہے کتاب؟ پتہ نام پتہ ہے نا؟ کچھ کو پتہ بھی نہیں نام کی. پہلے جو ہے نا یہ کتاب ہم لوگوں کے جو بزم ہے انجمن تہذیب الکلام امجدیہ میں ایک بزم تھی، اس میں یہی کتاب زیادہ تر جو ہے نہیں مل پاتی تھی. وہ نام کے ساتھ لائبریری سے کتاب نکالنا، یہاں سسٹم جیسے ہے نا اپنے یہاں پہ جس کو نکالنا ہے، تو وہ 3 کتاب تھی. اس کا 3 سیٹ تھا، لیکن تینوں سیٹ ملتا نہیں تھا تو نمبر لکھا وہ نام لکھا دینا پڑتا تھا کہ بھئی اگلے ہفتے مجھے دے دینا. کیونکہ پڑھنے والے طلبہ لگ بھگ 200-250 تھے، اس میں سے کم 20 نے بھی پڑھا، تو 3 کتابیں ہیں، 20 پڑھنے والے ہیں، تو کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ تو وہ ہفتے میں باری لگی رہتی تھی. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو اسلوب علمی کو سمجھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے مجالا للتوجیہ والتعویل، ہے نا، کہ آپ کا کلام توجیہ و تعویل کا اکھاڑا بن گیا. توجیہ و تعویل کا کیا بن گیا؟ اس کو سمجھنا ہے. تو بد مذہبوں کی جو عبارتیں ہیں اس میں یہی ہے، مجال توجیہ و تعویل اور مسار للظنون، یہ عبارتیں ان کی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور کیا؟ وَيَحْسُنُ یا يُحْسِنُ، وَيَحْسُنُ التَّنَحَّى، چلیں يَحْسُنُ فائل بنا دیجئے، اس کا تنحا کو فائل بنا دیجئے. وَيَحْسَنُ التَّنَحَّى عَنِ الْمَجَازِ وَمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ، اس اسلوب میں بدیع کے محسنات لفظیہ اور مجاز وغیرہ سے کیا کرنا اچھا ہے؟ پرہیز کرنا اچھا ہے. یعنی بالقصد ہم جو ہے محسنات لفظیہ اور معنویہ کا یہاں پہ کیا بولتے ہیں کہ اہتمام نہیں کریں گے. ہاں اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے والا اتنا ماہر ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ردیف و قافیہ بنتا چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول مقبول اس طرح بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، تو وہ بن جاتی ہے عبارت. کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ معیوب نہیں ہے. وہ معیوب بالقصد شاعری کی طرح لفظوں کو سوچ سوچ کے ترتیب دینا کہ ایک دم بالکل اس کا نوک و پلک درست کرنا، اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس کو کہنے کے لیے آپ آسان لفظ کا انتخاب نہیں کر پائیں گے، پھر مشکل الفاظ ہوگا اور قارئین کے لیے وہ سمجھنے میں دشواری ہوگی. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور اگر بلا قصد آ جائے تو یہ اس کی علمی مہارت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی علمی مہارت ہے. تو اس لیے کہا اچھا ہے. کیا اچھا ہے؟ التنحی عن المجاز، مجاز سے کیا کرنا؟ کنارہ کشی. نحون سے بنا ہے، کنارہ کشی اختیار کرنا. اور کس سے کنارہ کشی اختیار کرنا؟ محسنات بدیع سے اس اسلوب میں. الا ما یجیء من ذلک عفوا، مگر جو بلا قصد اس میں سے کچھ، بولو بھائی. اب میں ایک دم بچے کی طرح ترجمہ آپ کو نہیں کراتے جاؤں گا، ترجمہ آپ مفہوم اس کا بیان کر دیجیے گا. الا ما یجیء من ذلک عفوا، مگر جو بغیر قصد کے آ جائے، من غیر ان یمس اصلا من اصولہ، اس کے اصول میں سے کسی اصل کو چھوئے بغیر، یعنی مجاز اور محسنات لفظیہ معنویہ وغیرہ کے اصول کو چھوئے بغیر یوں ہی کچھ آ جائے تو وہ کیا ہے؟ اور میزتم من میزاتی، یا اس کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت کو چھوئے بغیر. تو ہم بالقصد اس کا ارادہ نہیں کریں گے. مجاز کی خصوصیات کو، مجاز کے قاعدوں کو بیان کرنے کے لیے ہم بالقصد ارادہ، بغیر ارادے کے آ جائے تو معاف ہے. پھر کہتے ہیں کہ امت تشبیہ، لیکن کیا تشبیہ بھی نہیں لا سکتے ہیں؟ کھڑے کھڑے نیند آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی نا؟ ٹھیک. کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں نماز کے احکام، مثال کے طور پر روزہ ٹوٹنے کی صورتیں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی کوئی چیز بیان کرنے کے لیے آپ کو تشبیہ دینی پڑتی ہے. کیا دینی پڑتی ہے؟ تشبیہ.
تو تشبیہ کی اجازت ہے اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے. جیسے مجھ سے ابھی ایک کسی نے سوال کیا تھا ساسرام کی طرف سے کہ امیر علیہ سنت کے صاحبزادے کو دعوت اسلامی سے علیحدگی کیوں اختیار کرنی پڑی, کیا وہ معاذ اللہ فاسق تھے, یہ تھے, اس طرح کا سوال تھا دعوت اسلامی پر. سائل منہ اٹھا کے ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوال کر ہی دیتا ہے. میں نے جواب میں ایک تشبیہ بیان کی کہ دیکھیں تنظیم یا ادارہ جو ہوتا ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جو نہ تو ضروریات دین سے ہوتے ہیں, نہ ضروریات اہل سنت سے ہوتے ہیں, نہ معمولات سے ہوتے ہیں. بس وہ ایک تنظیم کی خیر خواہی اور بہتری کے لیے کچھ اصول بنا دیے جاتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی تشبیہ کے طور پر, میں نے ایک مثال بیان کی کہ ایک مدرسہ کھلا یا اسکول کھلا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ رول بنا دیا گیا کہ بھئی جو بچے ہمارے یہاں آئیں گے وہ کالا شوز پہن کے آئیں گے اور وائٹ ڈریس پہن کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اب کوئی مفتی صاحب کا بچہ جو چلا گیا وائٹ اوپر جو ہے کرتا نیچے پاجامہ پہن لیا, کلر دوسرا تھا, اور جوتا نہیں پہنا, اس نے چپل پہن لیا, تو اب اسکول والے کو بولنے کا حق رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اب مفتی صاحب کا بیٹا اگر یہ بولے کہ بھائی کیا چپل پہننا ناجائز و حرام ہے, کیا آپ مجھے اسکول آنے سے کیوں روک رہے ہیں, چپل پہننا ناجائز و حرام ہے؟ یا آپ میں سے کوئی کہے کہ سفید کرتا جیسے درسگاہ میں پہننا چاہیے طلبہ اکرام کو, نہیں پہن رہے, اور یہ کہے کہ واجب ہے کیا مجھ پر سفید کرتا پاجامہ پہننا, امامہ شریف باندھنا کیا فرض ہے کیا؟ تو ہم نے کب کہا فرض ہے؟ رول ہوتا ہے نا, اس سے بہت ساری چیزیں فرض نہیں ہوتی ہے. کوئی کہے کہ 8 بجے سے آپ کیوں کلاس لگاتے ہیں, 8 بجے سے پڑھنا واجب ہے کیا؟ ارے پھر کوئی رول رہے گا کیا؟ کوئی بولے نہیں میں 9 بجے سے پڑھوں گا یا فجر بعد سے میں پڑھوں گا. جاؤ, جب دیکھو آپ 8 بجے سے کلاس لگاتے رہتے ہو, 8 بجے سے, کوئی قرآن میں لکھا ہے کہ 8 بجے سے پڑھنا چاہیے؟ حدیث میں لکھا ہے کیا؟ صحابہ کرام 8 بجے پڑھتے تھے کیا؟ ابوبکر صدیق نے کبھی پڑھا کیا؟ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں پوچھے گا 8 بجے پڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ, اور جو 8 بجے نہیں پڑھتے تھے کبھی پڑھتے تھے وہ کھڑے ہو جاؤ. تو ابوبکر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کھڑے ہو جائیں گے, اور آپ لوگ دوسری کیٹیگری میں چلے جاؤ گے, ابوبکر کی کیٹیگری میں نہیں آ پاؤ گے. جاؤ کرے تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی بابا تاج الدین سے منسوب جو ہے ان کے نام کی برکتیں لوٹتا ہوا ایک پاگل خانہ ہے ناگپور میں, وہاں آپ تشریف لے جائیں, نہیں تو آگرہ تشریف لے جائیں. اس سے بڑا اگر آپ کا علاج یہاں نہیں ہو پاتا, یہ کہا جائے گا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصول جو بنائے جاتے ہیں نا آپس میں تنظیم یا ادارہ, تو اس پر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے اسی طرح سے دعوت اسلامی نے مثال کے طور پر ایک اصول بنایا کہ جو ہے جو نعت خواں جو ہے ادھر ادھر جا کے نعت پڑھے گا, نذرانے لگا, ان کو مدنی شہر میں نعت شریف نہیں پڑھنے دیں گے. اب وہ نعت خواں بولیں گے ہم نے کوئی حرام کام کیا کیا؟ اب یہ کوئی حرام کام نہیں کیا. جیسے اسکول کا ڈریس نہ پہننے کی وجہ سے اسکول والوں کو حق رہتا ہے کہ بھائی معذرت ہم آپ کو نہیں رکھ پائیں گے, آپ دوسری جگہ چلے جائیں, ہمارا نظام خراب ہو رہا ہے. اب کوئی نظام پر سوال کرے کہ وہ نظام برقرار رکھنا فرض ہے کیا؟ نہیں فرض ہے. بات سمجھ میں؟ اس طرح تو پھر کچھ چلے گا نہیں. سموسے کی دکان کے پاس آپ چلے جاؤ گے, آپ روزانہ 9 بجے کیوں کھولتے ہو؟ وہ بولے ہم نے رول بنا لیا. آپ نے رول کیوں بنا دیا؟ آپ کا رول بنانا واجب ہے کیا؟ 10 بجے سے آپ کھولا کیجئے. تو الٹا وہ پوچھے گا حضرت 10 بجے کھولنا مجھ پر واجب ہے کہ جو آپ بول رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح دنیا کی کوئی چیز چلے گی نہیں. ماں کو بولیں گے, امی کو بولیں گے جب دیکھو امی آپ مغرب بعد ہی کھانا بناتے ہو, اثر کے بعد روزانہ کیوں نہیں بنا لیتی ہو کھانا؟ ارے والدہ محترمہ نے ایک رول بنا لیا کہ ہم کھانا کب بنائیں گے؟ مغرب بعد, اور کھلائیں گے عشاء کے بعد. یہ رول بنا دیا. آپ کوئی سے اعتراض کرے, قرآن و حدیث کی دلیل مانگے, تو کوئی آدمی پاگل ہی ہوگا نا. اسی طرح سے کوئی شخص رول کے تحت نہیں بیٹھا, پرنسپل رول کی خلاف ورزی کر رہا, تو ان کو پرنسپل سے کیا کر دیا جائے گا؟ ہٹا دیا جائے گا. اس لیے نہیں کہ اس سے نفرت ہے, اس سے جھگڑا ہو گیا, اس کو معاذ اللہ برا بلا کہیں گے, اس لیے کہ ہمارے رول کے تحت وہ بیٹھے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے ایک اسکول والے کو, ایک کمپنی والے کو, ایک ادارے والے کو حق رہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو رول بناتے ہیں اس کی پابندی نہ کرنے کی بنیاد پر معذرت چاہ لے. ایسے ہی جو اچھا اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ادارے والے نے اس رول بنایا, اس ادارے کے متعلق کوئی شخص ہے اس کو وہ رول پسند نہیں آ رہا, تو پھر وہ خود ہی بولتا ہے کہ بھیا مجھے یہ رول فالو نہیں کرنا, میرے سے نہیں جمے گا ہمیشہ وائٹ کرتا پاجامہ پہننا. تو ٹھیک ہے آپ مت پڑھاؤ بھائی, دوسرے استاد سے ان کو لے کے آ جائیں گے. یہ کرنا ناجائز و حرام ہے کیا؟ کہ اختیار ہے, شریعت نے اختیار دیا ایسا کرنا, شریعت نے اختیار دیا نا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ان سے کوئی معاملات ایسے ہوئے جو سسٹم کے حساب سے برابر نہیں تھا, تو انہوں نے وہ علیحدہ ہو گیا, ہم نے دعوت اسلامی نے ان کو علیحدہ کر دیا. اس میں کوئی حرام اور ناجائز کام ہوا گیا. تو میں نے اس بات کو جواب دینے کے لیے میں نے کیا کی, ادھر تشبیہ کا استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ تو تشبیہ کا استعمال کرنا اس اسلوب میں کیا ہے, بالکل صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اما التشبیہ الذی یقصد به تقریب الحقائق الی الافہام وتوضیحها بذکر مماثلها فهو فی هذا الاسلوب حسن مقبول. کیا ہے؟ ہاں,
لیکن وہ تشبیہ جس سے حقائق کو ذہن سے قریب کرنے کا ارادہ کیا جائے. کیا ارادہ کیا جائے؟ حقائق کو، یعنی اصل بات کو ذہن سے کیا کرنا؟ قریب کرنا مقصود ہے. وَتَوْضِيحُهَا بِذِكْرِ مُمَاثِلِهَا، اور اس کے مماثل باتوں کو ذکر کر کے اس کی وضاحت کا قصد کیا جائے. وضاحت مقصود ہو. کیا مقصود ہو؟ وضاحت مقصود ہو. فَهُوَ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ حَسَنٌ مقبول، تو وہ اس اسلوب میں کیا ہے جناب؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ کتاب جو ہے اس اسلوب کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی البلاغۃ الواضحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسلوب ادبی کو بیان کرنے کے لیے، معاف کی علمی کو، اسلوب علمی کو بیان کرنے کے لیے، بلکہ کس کو بیان کرنے کے لیے ہے؟ ہاں، ادبی کو. وَلَسْنَا فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ أَن نُلْقِيَ عَلَيْكَ أَمْثِلَةً لِهَذَا النَّوْعِ. نیند بھاگ گئے تو بیٹھ جائیں، نیند چلی گئی تو بیٹھ جائیں. اور ہم اس قسم کی مثالوں کو آپ پر پیش کرنے میں ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. لسنا فی حاجتن، ہم حاجت میں نہیں ہیں. کس چیز کی حاجت؟ حاجت الی ان نلقی علیک امثلۃ لہذا النوع. بولیے. ہاں، اس قسم کی مثالوں کو آپ پر پیش کرنے کے ہم حاجت مند نہیں ہیں. کیوں؟ فَكُتُبُ الدِّرَاسَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ، اس لیے کہ آپ کے سامنے جتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہدایت النوع ہے، ہدایہ ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تجری جمیعها علی هذا النحو من الاساليب، وہ اسی قسم کے اسلوب پر کیا ہوتی ہے؟ تمام کے تمام جاری ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اس کی مثال بیان کرنے کی ضرورت اور مضبوط انداز میں سمجھنا ہے. کون سی کتاب پڑھنی ہے آپ کو؟ ہاں، اس کو پڑھیے. اس کے بعد الاسلوب الادبی. الاسلوب الادبی، اسلوب، یہ دوسرا اسلوب ہے کلام کو اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے طریقوں میں سے ایک. پہلا طریقہ ہم نے پڑھا اسلوب علمی کا یاد رکھیے گا نام. اور ادبی بھی علمی ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کہ ادبی غیر علمی ہو گیا. وہ اصل میں کہا جاتا نا کہ تقلید میں جو جن چیزوں کی تقلید جن چیزوں کی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شرعی اور ایک غیر شرعی ہوتا ہے. غیر شرعی باتوں میں کیسے تقلید کی جائے گی؟ تو غیر شرعی وہاں بمانا ناجائز و حرام نہیں. جیسے ڈاکٹری میں یا جیومیٹری میں عقلیدس کے اصول کی پیروی کی جاتی، تقلید کی جاتی ہے، تو وہ تقلید کہلائے گی کون سی؟ غیر شرعی. سائنسی نظریات میں مثال کے طور پر نیوٹن کی، یا کون ہے وہ آدمی جو آئنسٹائن جو بھی ہے، حالانکہ مسلمہ ان کے اصول کو ہم مانے ضروری نہیں ہے، لیکن تقلید کی جاتی ہے. سائنس والے کیا کرتے ہیں؟ ان کی، ایسے لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں. تو وہ تقلید شرعی ہے کہ غیر شرعی؟ تو غیر شرعی ہونا ناجائز و حرام. کیا ناجائز و حرام نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس تقلید کا شریعت سے کوئی لینا دینا، اس معنی میں غیر شرعی. اور ایک غیر شرعی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ خلاف شرع کے معنی میں. وہ مراد یہاں پہ ایسی علمی اور ادبی. تو کہا علمی، ادبی علمی نہیں ہوتا ہے کیا؟ تو اب ادبی جو اسلوب ہے وہ علمی ہوتا ہے، لیکن اسلوب علمی اور اسلوب ادبی یہ دونوں آپس میں قسیم ہیں. یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ لیکن دونوں علمی ہیں. دونوں کیا ہے؟ علمی طریقہ ہی ہے دونوں. اسلوب ادبی میں کیا ہوتا ہے؟ والجمال ابرز صفاته واظہر ممیزاته ومنشأ جماله ما فيه من خیال رائع وتصویر دقیق وتلمس لوجوہ الشبہ البعیدة بین الاشیاء والباس المعنوی ثوب المحسوس واظہار المحسوس فی صورت المعنوی. یہاں تک جو ہے اسلوب ادبی میں کیا کیا ہوتا ہے اس کو اپنے انداز میں انہوں نے بیان کیا. پہلی بات، الجمال ابرز صفاتہ و اظہر ممیزاتہ، خوبصورتی اس کی سب سے ظاہر خوبی اور سب سے ظاہر خصوصیت ہے. خوبصورتی کیا ہے؟ بولیے. ابرز صفاتی کا معنی کیا کریں گے؟ سب سے زیادہ ظاہر صفت. اور اظہر و ممیزات کا معنی سب سے زیادہ ظاہر خصوصیت ہے. کیا ہے؟ خوبصورتی. یعنی اسلوب ادبی میں کلام میں خوبصورتی لائی جاتی ہے، لچک لائی جاتی ہے، روانگی لائی جاتی ہے، سلاست لائی جاتی ہے، اتار چڑھاؤ لایا جاتا ہے، مد و جزر لایا جاتا ہے، اور جو ہے کیا بولیں گے اس کو مطلب مٹھاس لائی جاتی ہے، شائستگی لائی جاتی ہے. اس میں خفا، کنایا، استعارہ، بات کو جو ہے نا ایک دم ایسا نارملی انداز میں بیان نہیں کیا جاتا ہے، بڑی نزاکت سے بات بیان کی جاتی ہے. کیسے بیان کی جاتی ہے؟
بڑی نزاکت سے بات بیان کی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، کسی بھی چیز کو جو ہے بڑی نزاکت سے اس میں بیان کیا جاتا ہے. چلیں. وَمَنْشَأُ جَمَالِهِ مَا فِيهِ مِنْ خَيَالٍ رَائِعٍ، اور اس کے جمال کا منشا اس میں وہ ہے، اس کے جمال کا جو مقصود ہے اس میں کیا کیا ہوتے ہیں وہ دیکھیے. وَمَنْشَأُ جَمَالِهِ، اور اس کی خوبصورتی کا مقصود اور منشا ما فیہ وہ ہے جو اس میں ہے، وہ ہے جو اس میں ہو. کیا ہو؟ من کا بیان، من خیال رائعین، یعنی کیا ہو؟ ہاں، رائع کا معنی تھا لفظی معنی خوشگوار، بہترین خیال ہو. اس میں خیال کیسا ہو جناب؟ بہترین خیال ہو. و تصویر دقیق، اور باریک تصویر کشی ہو. لفظوں کے ذریعے اس معنی کی کیا ہو؟ باریک تصویر کشی ہو. کیسا ہو؟ باریک تصویر کشی ہو. وَتَلَمُّسٍ لِوُجُوهِ الشِّبْهِ الْبَعِيدَةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، اور اشیاء کے درمیان بعید وجوہ شبہ کی تلاش ہو. ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان وجہ شبہ بالکل قریب ہے، بالکل ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے. بہت غور کرنے کے بات پتہ چلتا اچھا یہ ہر آدمی اس کو سمجھ. جیسے کسی کو کمپیوٹر کی تیزی نہیں پتا، اس کی سپیڈ نہیں پتا ہے نا، اور اس کے سامنے آپ نے کہہ دیا کہ میرا بھائی تو کمپیوٹر کی طرح ہے، تو جس کو کمپیوٹر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں سمجھ میں بات آئے گی. اس کو اس طرح بولنا میرا بھائی بڑا ذہین ہے تو وہ جلدی سمجھ جائے گا، کیونکہ وہ ذہین نہیں ہے جس کو آپ بول رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس کو آپ بول رہے ہیں وہ اگر ذہین ہے تو اس کو یہ مت بولیے کہ میرا بھائی ذہین ہے. اب وہاں پر آپ کس کا استعمال کیجئے؟ کمپیوٹر کا استعمال کیجئے. جو چیزیں تیز رفتار ہے دنیا میں، اس کا ذہن گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے وغیرہ. یہ تھوڑا تشبیہ عجیب ہو جائے گی. بجلی کی طرح تیز ہے، اس طرح جو بھی آپ بول سکتے ہیں. رفتار کو بجلی سے تشبیہ دیتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ وَتَلَمُّسٌ لِوُجُوهِ الشِّبْهِ الْبَعِيدَةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، اشیاء کے درمیان بعید دور کا وجہ شبہ تلاشنا. نزدیک والا نہیں بلکہ دور والا وجہ شبہ تلاشنا. وَإِلْبَاسِ الْمَعْنَوِيِّ ثَوْبَ الْمَحْسُوس، اور معنوی چیز کو محسوس کپڑا پہنا دینا، محسوس کا کپڑا پہنا دینا. معنوی چیز کو کیا کرتے ہیں جناب؟ ہاں، جو چیز معنوی ہے اس کو محسوس بنا کر شاعر پیش کرتا ہے. معنوی کو کیا بنا کر پیش کرتا ہے جناب؟ محسوس بنا کر پیش کرتا ہے. جیسے آسمان سے خطاب کیا جاتا ہے کیا؟ لیکن شاعر آسمان سے بھی بولنا چالو کر دیتا ہے. زمین کبھی بولتی ہے کیا؟ لیکن شاعر بولے گا آسمان نے اکڑ کر زمین سے کہا. ابھی کب کہا بے بیوقوف آدمی؟ آپ بولو گے بہت جھوٹا آدمی ہے. بتاؤ، آسمان وہ بھی اکڑ کر کے، آسمان اکڑ جائے گا تو پوری دنیا ہی اکڑ جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس نے کیا کیا، یعنی ایک معنوی چیز کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس پر جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے. یہاں تک کہ زمین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور میں ہونے کی وجہ سے فخر محسوس کرتی ہے. تو یہ بات کو انہوں نے الگ انداز میں بیان کر دیا. اس معنوی چیز کو کیسے بیان کیا؟ ہاں، اس کو محسوس کا کپڑا پہنا دیا کہ آسمان نے اکڑ کر زمین سے کہا کیا مجھ میں شمس و قمر میں تیرے حد سے وا، ایسا ہے نا، ہے میرے سامنے تیری اوقات کیا. تو وجد میں جھوم کر روضے مصطفیٰ چوم کر بولی زمین میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. ایسا ہے نا وہ کلام اس طرح سے. یہ ہے امر معنوی کو کس چیز کا لباس پہنا دینا. بولو بھائی. ہاں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو چیز فرضی ہوتی ہے نا اس کو ایک دم ایسا بولتے کہ لگتا ہے ہاں. کبھی کیا ہوتا ہے اپنے دعوے کی علت میں فرضی چیز بیان کر دیتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن شاعر بیان کر دیتا ہے. جیسے حالت کو شعر ہے نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا. کس کو شعر یاد ہے؟ وہ پانی دیجئے، کھانسی آ رہی ہے. نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. دیکھیے آسمان کو آپ دیکھتے ہیں ایسا جھکا ہوا ہے، کنارہ اس کا جھکا ہوا دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے؟ تو ریئل میں جھکا ہوا ہے کیا؟ نہیں جھکا ہوا ہے. وہ صرف ہماری نظر کی جو ریز جو نکلتی نا آنکھوں سے، وہ اس کا حساب کتاب ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ آسمان ایسا
تو اعلیٰ یہ ایک فرضی چیز ہے، اس کا جھکی بھی نہیں ہے، وہ جھکا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کیا لگتا ہے؟ جھکا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، اس چیز کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی شان کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے ایک دلیل بنا لیا۔ کہا نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، یہ آسمان جو جھکا ہوا ہے نا، یہ ایسا پہلے اگر یہ جھکتا نہیں، لیکن جھکا ہوا کیوں ہے؟ حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضور کے روضے کی مٹی کے سامنے اس کو جھکا ہوا ہونا تھا، اس لیے اس کا سر کیا دکھتا ہے؟ جھکا ہوا دکھتا ہے۔ کوئی سائنس والا بولے کہ یار تمہارے بریلی والے حضرت نے ایسا کہا، ایسا تھوڑی ہے، وہ تو جھکا ہوا ہے ہی نہیں، وہ تو گول ہے، وہ تو کیسا ہے؟ تو ہم کہیں گے بھائی تم جو ہے البراق الواضح آگے پہلے پڑھو، پھر جو ہے اعلیٰ حضرت کی یہ شعر سمجھ میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ایسا ہوتا ہے جناب۔ تو محسوس کو کس کا لباس، معنوی چیز کو کس کا لباس پہنانا؟ اور کبھی ایسا تھا اظہار المحسوس فی صورت المعنوی، اور کبھی محسوس چیز کو کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ معنوی صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک متنبی کا ہی جو ہے بلکہ کلام ہے، وہ بخار کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ بخار کے بارے میں متنبی نے، بخار ایک امر محسوس یعنی خارج میں پائے جانے والی چیز ہے کہ امر مفہوم ہے، معنوی ہے؟ وہ مفہوم تو دونوں ہے، یہ معنوی چیز ہے، کیا ہے؟ ہاں وہ خارج میں پائے جانے والی چیز، لیکن کیا کیا کہ اس نے متنبی نے بخار کو ایک لڑکی کی طرح تصور کیا۔ کس کی طرح؟ ہاں کہ جیسے ایک لڑکی جو ہے کسی سے ملنے کے لیے کب آتی ہے؟ رات میں، اندھیرے میں۔ کیسے کب آتی ہے؟ رات میں، اور جو ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح بخار کو اس نے تشبیہ دیا ایک دوشیزہ، شرمیلی دوشیزہ سے، اور پھر یہ سارا کلام اس نے لکھ دیا۔ کیا کیا؟ حالانکہ بخار جو ہے ایک امر معنوی چیز ہے جس کا تعلق جو ہے جسم میں درجہ حرارت بڑھنے سے ہے۔ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے بخار آ جاتا ہے، اور درجہ حرارت بڑھنے کے وجہ کچھ جراثیم ہوتے ہیں، جیسے مچھر نے کاٹا، کچھ جراثیم نسوں میں پیدا ہو گئے، اس سے درجہ حرارت کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ یا آپ نے نہایا ہوا کچھ مطلب کیا بولتے اس کو، جو وائرس وغیرہ ہوتے ہیں جس کو آپ جراثیم کہتے ہو، وائرس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اثر میں آنے کی وجہ سے بدن کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، تو ہم بولتے ہیں کہ بخار آ گیا، ایسے بولتے نہیں بولتے ہیں؟ لیکن اس نے بخار کو تشبیہ دے دیا ایک دوشیزہ سے، اور پھر پورا کلام لکھا اس نے۔ دیکھیے کہتے ہیں فالمتنبی لا ير الحمر الراجع کما يراها الاطباء، تو جیسے متنبی پلٹ پلٹ کر آنے والے بخار کو ایسا محسوس نہیں کرتا جیسا کون محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اثر الجراثیم، کہ وہ کس کا اثر ہے؟ یہ ڈاکٹر لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تدخل الجسم، جو جسم میں کیا ہو جاتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے۔ فترفع حرارتہ، اس کی حرارت کو کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ وتسبب رعدۃ وقشعریرۃ، اور ٹھنڈک اور کپکپاہٹ کے کیا بنتا ہے؟ وہ سبب بن جاتا ہے۔ تسبب یعنی سبب بن جاتا ہے، رعدۃ یعنی کپکپاہٹ، اور قشعریرۃ یعنی وہ تھرتھراہٹ جو کپکپی تاری ہوتی ہے، ٹھنڈک اور کپکپاہٹ کا کیا بن جاتا ہے؟ وہ سبب بن جاتا ہے۔ حتی اذا فرغت نوبتها، یہاں تک کہ جب اس کی باری ختم ہو جاتی ہے، تو تسبب الجسم عرقا، جسم کو پسینے سے شرابور کر دیتا ہے۔ ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکنہ یصورها کما تراها فی الابیات الآتیہ، لیکن متنبی جو ہے اس بخار کو ایسا محسوس کرتا ہے، اس کی تصویر کشی ایسی کرتا ہے جیسا تم کہاں دیکھو گے؟ یہ آنے والے شعر میں دیکھو گے۔ کیا؟ وَالزَّائِرَةِ كَأَنَّ بِهَا حَيَاءً فَلَيْسَ تَدُورُ إِلَّا فِي الظِّلَامِ، زائرہ کہتے ہیں چھپ چھپ کر رات میں آنے والی محبوبہ کو۔ لفظی معنی تھا دیکھنے والی، زیارت کرنے والی، لیکن جب شعراء حضرات زائرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ ہاں جس سے کوئی مطلب عشق کا معاملہ ہو اور وہ آ جائے مطلب عاشق سے ملنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، دیدار کے لیے، اس کو زائرہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ زائرتی، میری جو زائرہ ہے، میری جو محبوبہ ہے، کأن بہا حیاءً، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بہت حیا، وہ بہت حیا والی ہے۔ میری جو محبوبہ ہے گویا کہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ بہت زیادہ حیا ہے۔ فلیست تزور، تو تم اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے، الا فی الظلام، مگر کب؟ رات میں۔ وہ رات میں ایک بخار آتا ہے، پتہ نا آپ کو، جیسے ہی سورج ڈوبے گا ایسے زناٹے سے بخار آتا ہے، کبھی کبھی مجھے بھی آتا ہے وہ بخار، محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی سورج ڈوبنے لگے گا، دھیرے 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 وہ خطرناک بخار آتا ہے، اور مغرب عشاء تک آپ کی پوری بنیان گیلی ہو جائے گا، ایسا نچوڑیں گے تو پانی نکلے گا اس سے۔
اتنا خطرناک بخار آتا ہے. فلیس تزور، اسی بخار کی بات کریں، اس کو جاڑے کا بخار یا باری کا بخار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں. بدلت لہل مطارف بدلتو لہل مطارف والحشایا، بدلتو لہل مطارف والحشایا، میں اس کے لیے بچھاتا ہوں المطارف. مطرف کی جمع اس کا معنی تھا بسترا، اور حشب کا معنی گدے تکیے، یعنی بستر پر جو حشب کا لفظی معنی تھا زائد، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مراد بستر جو بچھاتے ہیں اس پر جو زائد چادر تکیہ وغیرہ لیتے ہیں نا، اس کو حشایا، اس کو جو ہے حشایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بستر اور تکیے کیا کرتا ہوں؟ لفظ معنی خرچ کرتا ہوں، بمعنی بچھاتا ہوں. اردو میں اس طرح تعبیر کریں گے. میں اس کے لیے یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے تو تکیے تک ہی محدود رہے، گدے پر بیٹھ جائے، لیکن کیا ہوتا ہے فعافتھا، وہ ان چیزوں کا انکار کر دیتی ہے. آفتھا، ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مطارف اور حشایا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا کیا کر دیتی ہے؟ وہ انکار کرتی ہے. وہ باتت فی عظامی، اور میری ہڈیوں میں کیا کرتی ہے؟ چھپ کر کے وہ. ہاں، میں بولتا ہوں گدے تک رہا بھائی، تکیے پر سو جا، بستر پر سو جا، چادر پر سو جا، لیکن نہیں، وہ کہاں سیدھا گھس جاتی ہے؟ میری ہڈیوں میں گھس جاتی ہے. امر معنوی کو کس طرح بیان کر رہا ہے وہ؟ امر محسوس. اور کیا کرتا ہے؟ یضیق الجلد عن نفسی وعنہا، ایک ہی چادر میں، مثال کے چادر ایک ہو اور اس میں دو آدمی گھسے تو چادر تنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب ایک تو ہڈیوں میں پہلے سے مواد بھرا ہوا ہے، گودا بھرا، اس میں بخار بھی جا کر کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بخار جو محبوبہ کی شکل میں وہ بھی جا کر گھس جاتا ہے. تو کہتے ہیں یضیق الجلد، جلد کیا پڑ جاتا ہے؟ تنگ پڑ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ عن نفسی وعنہا، میری سانس سے اور اس سے. میں سانس لینے میں پریشانی محسوس کرتا ہوں اور اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. آنا تھا تو اس کو ایسی جگہ آنا تھا جہاں پہلے سے ایک چیز موجود نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. تو میری جلد اس سے اور میری سانس سے کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ پڑ جاتی ہے. فتوسعہ بانواع السقام، تو اسے مختلف قسم کی بیماریوں سے پھیلا دیتی ہے. وہ دوشیزہ جو ہے میرے جسم کی جلد کو مختلف قسم کی بیماریوں سے کیا کر دیتی ہے؟ پھیلا دیتی ہے. کھانسی ہونے لگتی ہے تو پسینہ آنے لگتا ہے، کپکپی طاری ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. کأن الصبح یطردها فتجری، پھر گویا کہ صبح اس کو دھتکارتی ہے تو چلی جاتی ہے. صبح اس کو دھتکارتی ہے تو یعنی صبح کو بھی اس نے دھتکارنے والی بنا دیا. صبح کو بھی اس نے کیا بنا دیا؟ یعنی ایسا ہوتا ہے صبح کوئی جو ہے نا وہ اس کی ساس ہے جو اس کو ڈانٹ کر کیوں آئی ہے متنبی کے بدن، چل بھاگ یہاں سے. وہ بخار ایسی ہوتا ہے صبح کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ چلا بخار مذکر اردو زبان میں بخار کیا ہے؟ مذکر ہے. اب یہ اس کی وجہ سے میں مؤنث استعمال کر رہا ہوں محبوبہ سے تشبیہ دینے کی وجہ سے. کأن الصبح یطردها فتجری، گویا کہ صبح جو ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ دھتکارتی ہے. فتجری، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ دفع ہو جاتی، چلی جاتی ہے. مدامعها، بلکہ تجری کا فاعل یہ ہے فتجری مدامعها باربعۃ سجام، تو اس کے آنسو 4 طرح سے بہنے لگتے ہیں. اربعۃ سجام کا معنی ہوگا 4 آنسو. مدامے کا ترجمہ کیجیے آنکھیں، تو اس کی آنکھیں جو ہے مدامے آنسو بہانے والی چیز جو ہے یعنی آنکھ جس کو بولتے ہیں، اس کی آنکھ جو ہے 4 آنسو بہانے لگتی ہے، مطلب روٹ کر چلی جاتی ہے. مراد کیا ہے یہاں پہ؟ روٹ کر چلی جاتی ہے. اراقب وقتها من غیر الشوق، بغیر شوق کے میں اس کے وقت کا انتظار کرتا رہتا. شوق نہیں ہے مجھے لیکن پھر بھی انتظار رہتا ہے کہ سرد کا وقت جیسے ہی آئے گا تو حضرت تشریف لانے والی ہے، حضرت تشریف لانے والے ہیں، ہے کہ نہیں. اراقب، میں انتظار کرتا ہوں، وقتها، اس کے وقت کا یعنی اس کے آنے کے وقت کا، من غیر شوق، بغیر شوق کے. مراقبۃ المشوق المستحامی، یہ مراقبت جو ہے یہ کاف تشبیہ یہاں محذوف ہے. کا مراد جیسے کہ انتظار کرتا ہے کون؟ المشوق المستحام. مشوق کہتے ہیں جس کو کسی کا شوق لگ جائے، لت لگ جائے، اور مستحام کہتے ہیں جو حیران و پریشان ہو. کیا ہو؟ ہوم سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ استحامہ یستحیم استحامتن، ہوم سے بنا ہے جس کا مطلب پریشان، حیران ہونا. تو مستحام کا معنی جو پریشان حال ہو، اور مشوق کا معنی جس کو کسی چیز کی کیا لگ گئی ہو؟ لت لگ گئی ہے، لت لگ گئی ہو. تو جیسے مشوق یعنی حیران، اس کا مشوق و مستحام کا ترجمہ کر دیا حیران و پریشان. جیسے حیران و پریشان آدمی کسی چیز کا کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے. جیسے حیران و پریشان آدمی کسی چیز کا کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو لگتا ہے کہ جب طلب لگی ہوئی تو اس کو آنا ہی آنا ہے. وَيَصْدُقُ وَعْدُهَا، اور اس کا وعدہ بڑا سچا ہوتا ہے، برابر ٹائم پہ بالکل آ جاتی ہے کہ نہیں.
یصدق وعدہ، اس کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ والصدق شر، لیکن یہ سچائی بہت بری چیز ہے. کب؟ اذا القاک فی الکرب العظامی، جب تمہیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے. وہ سچائی کس میں مبتلا کر دے تجھے؟ یہ بری ہے. والصدق شر، اور صدق سچا بری ہے جب تجھے مبتلا کر دے فی الکرب العظام، بڑی بڑی مصیبتوں میں. بنت الدہری، یہاں پہ ندائیہ ہے، استفہامیہ نہیں بلکہ حروف ندا کتنے ہیں؟ یا ایا حیا، اے حمزہ مفتوحہ، اے حمزہ مفتوحہ، یہ حمزہ مفتوحہ ندا کے لیے. اس لیے بنتا مضاف ہونے کی وجہ سے منادہ مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. بنت الدہر، اے زمانے کی بیٹی. عرب لوگ جو ہے بیماری وغیرہ کو زمانے کی بیٹی سے تعبیر کرتے تھے. اے زمانے کی بیٹی، اندی کلو بنتن، اندی میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہیں. فکیف وصلتی، تو تو ہی کیسے پہنچ جاتی ہے؟ فکیف وصلتی انتی، تو تو ہی کیسے پہنچ جاتی ہے؟ میرا زحام، اتنی ساری بھیڑ سے. میرے پاس کھجلی ہے، مطلب زمانے کی بیٹی بہت ساری دنیا میں نا. زمانے کی بیٹی سے مراد کیا لیتے تھے عربی لوگ؟ ہاں، زمانے جاہلیت میں بیماریاں، تو کھانسی ہے، زکام ہے، سردی ہے، پیٹ درد ہے، ہاتھ درد ہے، سر درد ہے، یہ سب زمانے کی بیٹیاں ہیں. یہ سب تو میرے پاس نہیں آتے، اور ان تمام سے کو ہٹا کر کے تو میرے پھٹ سے آ جاتی ہڈی کے اندر. اس کا مطلب تو مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کیا کیا؟ بخار کو ایک محبوبہ سے تشبیہ دے کر کے یہ پورا کلام لکھ دیا. ایسی فالتو چیزوں میں وہ لوگ ٹائم پاس کرتے رہتے تھے، ہے کہ نہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیچے جو ہے نا وہ بادل کو تشبیہ دیا ایک لڑاکو آدمی سے، فوجی سے. جیسے فوجی کے پاس بڑے بڑے ہتھیار رہتے کہ نہیں؟ اس زمانے میں فوجی جو ہوتے تھے اس کے پاس تیر، تلوار، بھالا، نیزہ، چاقو، اس طرح کی چیزیں رہتی تھی. پورا لیس، ادھر تلوار ہے، ادھر پیچھے جو ہے تیر کا وہ لٹکا ہوا ہے کہ نہیں، ادھر کسا ہوا ہے وہ چھرا، ادھر جو ہے بھالا بغل میں دبا کر کے، ایسے کئی چیزیں لے کے چلتا تھا. تو بادل کو بھی وہ تشبیہ دیا ہے. آگے کل انشاءاللہ پڑھیں گے کس سے؟ ایک لڑاکو آدمی سے جس کے پاس نیزہ بھی ہے، بجلی ہے کہ نہیں، چمکاتا ہے، چمکاتا ہو. اور جس کے پاس جو ہے تیز بارش کو الگ سے کسی اور چیز سے تشبیہ دیا ہے، طوفان کو الگ چیز سے تشبیہ دیا، اور کم بارش کو جو ہے الگ چیز سے تشبیہ دیا، چھوٹے تیر سے، بڑے تیر سے، تو تلوار سے، دھنش سے، بھالے سے. اس طرح سے اس نے اپنا جو ہے کام کیا ہے. اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلو علی الحبیب.